کہ ابو ذر سب سے سچا، اس سب سے سچے صحابی رسول نے روایت محفوظ کروائی. وہ کہتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یاد ہے نا آیت، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. کہتے ہیں میں اور میرا مولا علی جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک صحرا سے گزر ہوا، میں بھی ناقے پر، میرا مولا بھی ناقے پر، کہیں لکھا ہے گھوڑے پر، کہیں لکھا ہے ناقے پر، کہ ہم سواری پر سوار جا رہے تھے، ایک صحرا سے گزر ہوا، لق و دق صحرا، چونکہ صحرا سے جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے ناقے ہی پر ہوں گے، اس لیے کہ صحراؤں میں ناقے ہی پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا. کہ لق و دق صحرا، دور دور کہیں کوئی مخلوق نہیں، کہیں کوئی ذی شعور نہیں، کہیں کوئی ذی عقول نہیں، کہیں کوئی شراب بھی نہیں، کہیں کوئی نخلستان نہیں، کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں کوئی پتا نہیں، کہیں کوئی پانی نہیں، کہیں کوئی بوٹا نہیں، چاروں طرف خشکی ہی خشکی، اور سورج آگ برسا رہا تھا. کہ ایسے میں ہم 20 صحرا سے گزر رہے تھے. ایک بار علی نے ایسے کیا اور کہا وعلیک السلام، جی آپ سلامت رہے، ایسے یوں دیکھا اور کہا وعلیک السلام. ابو ذر چھٹک کے کہتے ہیں، چاروں طرف دیکھ کر کہتے ہیں مولا کہیں دور دور کوئی ذی شعور نہیں، کوئی ذی عقل نہیں، کہیں کوئی ذی نفس نہیں. مولا کس کو جواب سلام دیا ہے؟ کس کے سلام کا جواب دیا؟ علی نے مسکرا کر کہا ابو ذر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا. ایک بار علی نے ایسے ہاتھ کیا، جیسے ہی ایسے ہاتھ کیا نہ معلوم کہاں سے ایک پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا، پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. کبھی نبی کے ہاتھ پہ چونٹی آ کے بیٹھی تھی، کبھی نبی کے ہاتھ پہ آ کے چونٹی بیٹھی تھی، اور آج علی کے ہاتھ پہ آ کے پرندہ بیٹھا، پرندہ بیٹھا. علی نے کہا مرحبا ترحب بکم ایھا الطیر، اے پرواز کرنے والے پرندے مبارک ہو تجھے. جواب سلام دے کے کہا مبارک ہو تجھے کہ تو اس صحرا میں تسبیح خدا کر رہا ہے، مگر یہ تو بتا چاروں طرف میلوں کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں پانی نہیں، تو یہی پر پرواز کر رہا ہے، یہاں سے باہر بھی نہیں جاتا، یہی تیرا مستقر بھی ہے، یہی تیرا ہیبیٹیٹ بھی ہے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں یہی تیرا رہنے کا ماحول بھی ہے، یہاں سے باہر تو جاتا بھی نہیں، کہیں دور دور پانی دکھائی نہیں دے رہا، کہیں دور دور کوئی پودا دکھائی نہیں دے رہا. یہ بتا جب بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے؟ جیے جیے سلامت رہے جہاں تک بات پہنچ رہی ہے. کہ یہ بتا جب بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. یا تو کوئی اور تسبیح و نماز لا کے دکھاؤ، یا پھر وہی تسبیح و نماز مانو جو علی بتا رہے ہیں. جیسے ہی علی نے پرندے سے پوچھا کہ جب بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے، ایک بار مسکرا کر فصیح عربی زبان میں کہتا ہے کہ مولا جب بھوک لگتی ہے آپ پر درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. اب کوئی پرندہ تمہارے گھر کی منڈیر پہ آ کے بیٹھ جائے تو خوش ہو جانا، دو ہی کام کر رہا ہوگا. جیتے رہے جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام. کبھی گھر کی منڈیر پر کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے خوش ہو جانا، دانا پانی ڈال دیا کرنا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر پرندے کی نماز و تسبیح وہی ہے جو اس پرندے نے بتائی. یا تو درود پڑھ رہا ہوگا، بول دو نا دوسرا جملہ. ہر پرندے کی نماز، ہر پرندے کی تسبیح، اور ہر پرندہ اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، صحیح مجمع ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اللہ نے انبیاء سمیت کسی مخلوق کو یہ اجازت دی ہے کہ اپنی طرف سے جو چاہو نماز بنا لو؟ یا نماز و تسبیح بنانے والا اللہ ہے؟ جب نماز و تسبیح بنانے والا اللہ ہے
تو اس پرندے کی نماز بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، تسبیح بھی اللہ ہی نے بنائی ہے. سمجھ گئی نا بات؟ عبادت کی شکل ترتیب دینے والا اللہ ہے. تو پرندوں کی تسبیح اللہ نے سکھائی ہے. کیا ہے پرندے؟ ضروری نہیں ہے کہ بھوک لگے تو کچھ گیہوں کھا لے. آل محمد پر درود پڑھ، تیری بھوک مٹ جائے گی، اور ان کے دشمنوں کو لعنت کر، تیری پیاس مٹ جائے گی. اب سمجھے آپ؟ عاشور کے پورے دن نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، فاقے سے رہتے ہیں، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قاتلان حسین پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. نہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے نہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کبھی کبھی ہم بھی پرندوں والی نماز پڑھ لیتے ہیں، پرندوں والی تسبیح کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے اپنی صفت بیان کی. کبھی امت مسلمہ اس زاویے سے بھی تو قرآن کو پڑھے جیسے ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں. کبھی اس زاویے سے پڑھو. سورہ جمعہ کا آغاز یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کون؟ اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ. اب اللہ اپنی صفتیں بیان کر رہا ہے، بسط فخر اپنی صفت بیان کر رہا ہے. بہت مختصر گفتگو ہے، میرے دائرہ کار میں تو گفتگو کامل ہو جائے گی. مجھے کہا گیا کہ 12 بجے مجھے ممبر چھوڑنا ہے، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. فکر پہ 12 نہ بجے، بس عقیدے پہ 12 نہ بجے، سمجھے؟ ہاں عقیدے میں 12 ہونے چاہیے، عقیدہ 12 پر ہونا چاہیے، لیکن عقیدے کے 12 نہ بج جائیں. ٹھیک ہے؟ توجہ ہے نا میرے ساتھ ہیں آپ؟ اب